تو آج ہمارے صدر مجلس ہیں توفیق کمال صاحب، اور ان کی اجازت سے میں سب سے پہلے عشرت امجد صاحبہ کو مدعو کروں گا۔ جیسے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس 5 سے 7 منٹ ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ آج دھنک نشست ہے، یعنی آپ کسی موضوع پہ بھی بات کر سکتی ہیں۔ محترمہ عشرت امجد صاحبہ۔ شکریہ، السلام علیکم۔ مشورہ ہے کہ ہم پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جو وقت ہے 5 منٹ کا، اس کو 5 منٹ کریں، 2 منٹ مجبوری کبھی ہو تو بڑھا لیں، کیونکہ مذہبی طور پہ بھی اگر کوئی آپ خطبہ سنتے ہیں تو 5-10 منٹ سے زیادہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ اس میں بھی بور ہو جاتے ہیں، نہ کہ کسی بھی موضوع پہ آپ سنیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس میں ایٹ لیسٹ 1-2 منٹ دے دیں، تو اس میں یہ ہے کہ مہمان نوازی ہماری روایت ہے اور ہمیں ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے۔ اور ایک دفعہ کوئی شخص بول دے تو کوشش یہ کرے کہ انلیس انٹل کہ ٹائم ہے تو آدمی دوبارہ اس موضوع پہ خیالات کا اظہار کرے، ورنہ یہ کہ آپ دوسروں کو موقع دیں اور کوشش یہی کریں 5 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ میں اسی لیے جب بہت جیسے ابھی غالب کا تھا، اس سے 1-2 پہلے میں نے 1-2 منٹ بول کے اس لیے میں نے آگے بڑھا دیا کہ گوگل سے تو ہر کوئی دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو آپ نے پڑھی ہوئی ہو، کیونکہ گوگل اور ویکیپیڈیا میں بہت سی چیزیں غلط ہوتی ہیں، تو جو چیز آپ نے پڑھی ہوئی ہوں، جو آپ کو معلومات ہو، خاص طور پر جیسے بڑے بڑے ہم میں شعراء حضرات ہیں، ہم میں جو جن کے زیادہ نالج ہے، وہ بولے تو وہ سننے میں مزہ بھی آتا ہے، ورنہ گوگل سے تو کوئی پورا دن بول سکتا ہے۔ تو یہی میری گزارش تھی کہ اس چیز کو، اس سب چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اور ایک میرے دماغ میں یہ بھی تھا کہ جیسے ہم صدر محفل بناتے ہیں تو پورے امریکہ میں کافی شعراء حضرات ایسے لوگ ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں، تو اگر اس طرح بھی ہم کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مختلف جگہوں سے شعراء حضرات کو یا کوئی بھی ویل نون شخصیت ہو، ان کو ہم انوائٹ کر کے صدر محفل بنائیں تاکہ کچھ ہمیں مزید معلومات میں ہمارے اضافہ۔ میں یہی کہنا چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ ریحان بھائی۔ اب ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور اب میں گزارش کروں آواز آ رہی ہے تلمیز برنی سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اصل میں چاہ رہی تھی کہ میں ابھی ریحان صاحب نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی، آپ نے بھی گزشتہ روز کچھ پوسٹ کیا تھا، میں نے بھی کیا تھا، کہ میں اس موضوع پہ یا تو تھوڑی سی بات کروں کہ تحقیق کیسے کی جائے اور تحقیق کیوں ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ میں پاس اپنی ایک نظم رکھی ہوئی تھی، جو کہ میں اسے اپنی بچپن کی نظم اس لیے کہتی ہوں کہ میں نے ایم اے کے دوران لکھی تھی، تو یا تو میں وہ سنا دوں، آپ لوگ جو چاہیں، آپ لوگوں پہ منحصر ہے۔ نہیں، آپ تحقیق کے بارے میں بتائیں، نظم تو آپ بھی سن لیں گے۔ صحیح ہے۔ میں بھی اصل میں تحقیق کے بارے میں 2-3 باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا کسی بھی پریزنٹر کے لیے یا بولنے والے کے لیے، خاص طور پر اگر کوئی موضوع ایسا ہے جس پہ جو کہ تحقیق طلب ہے، تو اس کے لیے 2-3 طریقے ہیں جنہیں آپ اپنا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ اگر آپ پڑھیں یا کسی بھی موضوع پہ بات کریں تو اس کو 2 کیٹیگریز میں یا 2 شعبوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کہلاتی ہے پرائمری سورس اور ایک کہلاتی ہے سیکنڈری سورس۔ میرا خیال ہے بہت سے لوگ شاید اس سے واقف بھی ہیں۔ پرائمری سورس اور سیکنڈری سورس میں فرق یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کو والدین کے حقوق پہ کچھ چاہیے اور آپ قرآن سے چاہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ آپ چاہتے ہیں اسلام کا اس معاملے میں کیا حکم ہے۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ بڑے سامنے کی اور آسان سی مثال ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پہلا جو سورس ہوگی ہماری، یعنی کہ جو پرائمری سورس ہوگی وہ قرآن ہوگا، وہ تفسیر نہیں ہو سکتی۔ تفسیر کبھی بھی پرائمری سورس نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب سیکنڈری سورس ہیں۔ سیکنڈری سورس اصل میں پرائمری سورس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یا اس کے کسی پوائنٹ سے اختلاف کرتی ہے، یا اس کسی پوائنٹ سے اگری کرتی ہے، یا اس کے کسی پوائنٹ کی مزید توضیح کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ کیوں ہے۔ تو سیکنڈری سورس میں یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ اپنے تجربے کے حساب سے میں آپ سے یہ بات کہوں کہ میں نے اپنے طلبہ کو کچھ چیزیں استعمال کرنے سے، جب وہ ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، بالکل منع کیا ہوا ہے، جس میں ایک ہے ویکیپیڈیا اور ایک ہے گوگل۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گوگل تو ظاہر ہے سبھی کی پہنچ میں ہے، سبھی اس پہ جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن گوگل پہ کوئی قانون نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کی معلومات کتنی صحیح ہیں، کتنی غلط ہیں، اس میں کتنی تحقیق شامل ہے. یہ آپ کا اپنا پسندیدہ موضوع ہے، آپ کو پسند ہے آپ جو چاہے لکھ دیں، لیکن تحقیق آپ کی بنیاد کیا ہے، کس بنیاد پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس لیے میں اس کے بعد پھر میرے ایک شاگرد نے مجھ سے کہا کہ اچھا اگر ہم گوگل اسکالر پہ جائیں. میں نے کہا ہاں گوگل اسکالر ٹھیک ہے، گوگل اسکالر سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ ہر کالج کی اور یونیورسٹی کی بھی خاص طور پر ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو کہ بہت اوتھینٹک ہوتی ہیں، ان کا اپنا ڈیٹا بیس ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ DCCD جو کالج ہے اس کے تقریباً 58 کے قریب میرا خیال ہے ڈیٹا بیس ہے، UTD کا تقریباً 120 یا اس سے کچھ زائد ڈیٹا بیس ہیں ان کے. تو یہ باقاعدہ اظہار ہے کہ ریسرچ کے یا تحقیق کے ادارے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق ایسا کام نہیں ہے، اور میں نے اپنی گزشتہ پوسٹ میں بھی کہی تھی کہ تحقیق ایسا کام نہیں جس میں آپ تکے لگائیں. تحقیق بہت ہی سنجیدہ کام ہے، بہت محنت طلب کام ہے، اور یہ ایسا کام نہیں آپ 2 گھنٹے میں اٹھ کے اور سارا کام کر کے اور اٹھ جائیں اور کہتے ہیں کہ بس میں نے کام کر لی. مثلاً یہ کہ پچھلے ہفتے سلمان نے بھی بہت تحقیق کے ساتھ جو اپنا پیش کیا تھا موضوع غالب پہ انہوں نے بات کی تھی. یہ بات میرے علم میں نہیں تھی. مجھے یہ تو پتا ہے کہ ڈاکٹر فرانسس پریچٹ نے بہت ظاہر ہے کہ اردو میں ان کی اسکالرشپ کا بہت ظاہر ہے کہ وقی سمجھی جاتی ہے وہ. یہ میرے علم میں نہیں تھی کہ انہوں نے غالب پہ بھی کام کیا ہے. تو تحقیق کے بعد اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس سے سب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن بغیر تحقیق کے اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے اور وہ شخص جو سننے والے ہیں یا سامعین ہیں وہ اس سے واقف نہیں ہے یہ بات صحیح ہے غلط ہے، تو ان سب کو بہت شدید نقصان ہوتا ہے اس گفتگو کو سن کر، اس لیے کہ وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں اور اسی بنیاد پہ اپنی تحقیق کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جو کہ ظاہر ہے بعد میں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا غلط ہے. ہاں تحقیق کے لیے ایک چیز اور میں بتا دوں جو کہ میں اپنے طلبہ سے بھی کہتی ہوں کہ آپ کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ جو ہے وہ بالکل ایک سمجھ لیجئے کہ میز ہے، ایک بھول بھلیاں ہیں، اگر آپ غلط طرف نکل گئے تو اس کی کوئی انتہا نہیں. اور چونکہ انسان ٹھوکرے کھا کے ہی سیکھتا ہے، میں نے بھی ایسے ہی سیکھا ہے ٹھوکرے کھا کے، تو آپ کی تحقیق جتنی فوکسڈ ہوگی، جتنی زیادہ اپنے موضوع پر ہوگی اتنا ہی بہتر ہے. اردو کے معاملے میں جو بہترین اور جو اچھی ویب سائٹس ہیں، ویسے تو ظاہر ہے کہ حضرت علی کے اقوال اور احادیث اور اقبال کے شعر کون سی چیز ہے جو انٹرنیٹ پہ اس وقت موجود نہیں ہے بڑے شعرا کے نام سے. لیکن یہ کہ اگر آپ کو تصدیق کرنی ہے اپنی بات کی تو پھر آپ ریختہ پہ جائیں، اقبال سائبر لائبریری ہے وہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی ویب سائٹس ہے، کتب نما ہے، کتابستان ہے، جو یہ سب چیزیں ویب سائٹس میرے علم میں ہیں، اس کے علاوہ تو پتہ نہیں کتنی ہیں. آپ جائیں اور وہاں سے اس کی تصدیق کریں کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں. اور ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو پوری کتاب پڑھنا پڑے گی، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ شعر جو کسی شاعر سے منسوب ہے یہ ہے بھی ان کے مجموعے میں یا نہیں. اور ظاہر ہے اگر وہاں نہیں ہے تو وہی پرائمری سورس ہے، وہی پکی سورس ہے، باقی سب جو ہے وہ اضافی ہے. جیسے امیر خسرو کے کلام کے لیے بھی یہ بات بہت کہی جاتی ہے کہ ان کے کلام کا بہت حصہ اضافی ہے، اور یہ سچ ہے یہ بات. تو اسی طرح اضافی کو اصل سے الگ کرنا ہی تحقیق ہے. اور اس کے بغیر میرا خیال ہے کہ کسی سنجیدہ موضوع پہ آدمی اگر جب بات کرے، خاص طور پر اگر تحقیق کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں پہ اپنی توجہ کو مرکوز رکھے. اور پھر اس سے ظاہر ہے کہ کئی موضوعات انسان کے سامنے آتے ہیں اور بہت ظاہر ہے اس سے مدد ملتی ہے سمجھنے میں، لیکن تحقیق کو وقت دینا بہت اہم کام ہے. تحقیق 2 گھنٹے کا کام نہیں ہے. بس مجھے یہی کہنا تھا. بہت اچھا بہت بہت شکریہ کرنی صاحبہ. اور میرا خیال میں جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے اور جو آپ کا مزاج بھی ہے، ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ ایک پوری نشست اس کے پر کریں اور ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیے کہ تحقیق کس طرح کی جا سکتی ہے. امریکہ میں ہمارے پاس بہت کم ریسورسز ہیں اردو میں تحقیق کرنے کے لیے، تو اس میں کس طریقے سے تحقیق کی جاتی ہے. اگر اس کے بارے میں سوچیے، اگر آپ کوئی پروگرام کو نشست کر سکتی ہے ڈیڈیکیٹ، تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت ہی ٹھیک ہے. میں اس پہ سوچوں گی. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں احساس محرومی ہوتا ہے، خاص طور پر کہ اگر مجھے کسی اردو لکھنے والے کے لیے کوئی چیز چاہیے تو مجھے اس کے لیے مواد نہیں ملتا. یہاں پر انگریزی کے لیے بہت ہے. اچھا چونکہ فلم اسٹڈیز بھی میرا ٹاپک رہا ہے ایک زمانے میں،
تو میری بڑی دلچسپی تھی کہ میں پاکستان کے وہ اہل قلم جنہوں نے فلموں کے لیے کام کیا ہے ان کے اسکرپٹس میں دیکھوں کہ کس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ انڈیا نے تو خیر اس کے آرکائیوز بنائے ہیں, اسے محفوظ کیا ہے, لیکن اور وہ ظاہر انٹرنیٹ پہ بھی ہے. اور لیکن افسوس کہ پاکستان کے حوالے سے میں صرف فلم کی بات کروں, لیکن اور فنون پہ بھی, جیسے ایک دفعہ میں نے صادقین پہ, مجھے یاد ہے مجھے کچھ لکھنا تھا اور مجھے صادقین کے لیے اتنی مشکل ہوئی ہے مواد جمع کرنے, میں ہی جانتی. خیر بہرحال یقیناً میں اس موضوع پہ بالکل بات کروں گی, کیونکہ بہرحال تحقیق بڑی اہم بات ہے, اور وہی والی بات ہے, یہ ایک دن میں آتا بھی نہیں ہے یہ کام کرنا, بہت ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. بہت بہت شکریہ, بالکل درست بات. بہت خوب. اب میں محترم شیخ اعجاز صاحب آپ سے گزارش کروں گا, آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں شیخ اعجاز صاحب؟ جی ہاں, آج بہت اچھا موقع کہ کچھ چیزیں جو ابھی پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں ضرور کوئی جو بھی چیز ہم پیش کریں اس کی تحقیق لازمی ہے, اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں صحیح معلوم ہوگا کہ جی یہ جو فلانی بات ہو رہی ہے وہ کس سے متعلق ہے اور کیوں نہیں. کیونکہ ہر آدمی کا, میں نے یہ دیکھا کہ اب چونکہ ذرائع ابلاغ اتنے وسیع ہو گئے ہیں کہ ہر شخص جو چاہتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے, کوئی اس میں قید نہیں ہے, کچھ نہیں. تو لیکن جو ان لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے, جو کنسرن ہے, یا جن کو جو شعراء کا ایک مقام ہے, اسے ہم ان کو گرانے سے روکتے ہیں. میرا اس معاملے میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اردو جو ہے یہ ایک عالمی زبان بن چکی ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا کی واحد زبان انگلش ہے جو علاقے سے ہے, ایک خاص ملک کی زبان تھی لیکن وہ دنیا میں نمبر 1 ہو گئی ہے. باقی زبانیں جتنی فارسی لے لیجیے, عربی لے لیجیے, یہ سب ایک خاص علاقے کی زبان کہلائیں گی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اردو جو ہے وہ ایک لشکری زبان ہے, اور اس سے کسی ملک کا, کسی کلچر کا تعلق نہیں ہے. یہ غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں اردو کو اس طرح ہمیں ذائقہ کو, اب یہ عالمی زبان بننے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ ایسی چیزیں اس میں سموئیں, ایسی باتیں اس میں کریں کہ جس سے اس کی جو عالمی اس کی اہمیت ہے اس کو ہرٹ نہیں ہو, اس کو زک نہ پہنچے. تو اس کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو گھر جو جس طریقے سے ہم لوگ چل رہے ہیں, ماشاءاللہ نظر نہ لگے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اردو کی ترویج جو ترقی کر رہے ہیں, ہم بے ہنگم ترقی نہیں چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک دائرے میں رہ کے جس میں ہمیں ساری چیزیں جو لوازمات ہیں کسی اچھی زبان کے, وہ ہم اس میں شامل کریں اور اس کو آگے بڑھاتے رہیں. تو معلوم میرے پاس ہے کہ میں آج ایک غزل سنانا چاہتا ہوں. یہ جو دھنک کا سلسلہ ہے یہ بہت اچھا ہے کہ آدمی جو ایک خاص چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر کچھ باتیں کرتا ہے. تو صاحب سردر سے اجازت چاہوں گا کہ ایک غزل میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ چلیے, خاموشی کا مطلب اجازت. چلیے تو غزل پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے, آ کر میں سرے راہ گزر بھول گیا ہوں, آ کر میں سرے راہ گزر بھول گیا ہوں, آگے مجھے جانا ہے کدھر بھول گیا ہوں. پھولوں کی طرح لفظ پروتا ہوں شعر میں, پھولوں کی طرح لفظ پروتا ہوں شعر میں, سیکھا کہاں سے ہے یہ ہنر بھول گیا ہوں. اور شعر ہے, منزل کا عزم کر کے ہی نکلا تھا گھر سے میں, منزل کا عزم کر کے ہی نکلا تھا گھر سے میں, پر چلتے چلتے اپنی ڈگر بھول گیا ہوں. اور شعر ملاحظہ ہوں, مصروف اتنا کر دیا افکار نے مجھے, مصروف اتنا کر دیا افکار نے مجھے, سارے حسین شام و سحر بھول گیا ہوں.
بہت خوب. شکریہ. شعر ملاحظہ ہو تھوڑے سے، یہ دوسرا صفحہ آ گیا، سوری، ایک منٹ. شعر عرض ہے: دھڑ ساتھ لے کے آ گیا ہوں اپنے گھر کو میں، دھڑ ساتھ لے کے آ گیا ہوں اپنے گھر کو میں، پر جنگ کے میدان میں سر بھول گیا ہوں. اور شعر ہے: رستے میں میں نے چاند کی دیکھی جو ایک جھلک، رستے میں میں نے چاند کی دیکھی جو ایک جھلک، ہائے میں اپنا اگلا سفر بھول گیا ہوں. اور یہ شعر ذرا غور کیجئے گا: سب کو حقیر اپنے سوا جانتا ہوں میں، سب کو حقیر اپنے سوا جانتا ہوں میں، گو خود ہوں ایک ادنا بشر بھول گیا ہوں. بہت اچھا. بہت اچھا. بہت خوب، بہت خوب. دوبارہ سب کو حقیر اپنے سوا جانتا ہوں میں، گو خود ہوں ایک ادنا بشر بھول گیا ہوں. آخری شعر ہے، بہت خوب. بہت شکریہ. آخری شعر ہے: اعجاز خود ہی اپنے مٹا ڈالے نقش پا، اعجاز خود ہی اپنے مٹا ڈالے نقش پا، کیسے ملے گی اس کو خبر بھول گیا ہوں. آداب عرض ہے. بہت شکریہ. بہت بہت اچھی غزل تھی. بہت اعلیٰ اجاز بھائی. بہت شکریہ. بہت اچھی اجاز. اب میں ایک گزارش کروں گا جناب محترم مسعود قاضی صاحب سے اظہار خیال کے لیے. مسعود بہت قاضی. بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے موقع دے رہے ہیں. ایک غزل ہے جو کہ حالات حاضر ہی سمجھ لیں پاکستان کے قسم کی. انداز سفر اپنا تھوڑا بھی نہیں بدلا، واہ بہت خوب. انداز سفر اپنا تھوڑا بھی نہیں بدلا، منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا، منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا. کیا مانگنے والوں کی حالت میں تغیر ہے، کیا مانگنے والوں کی حالت میں تغیر ہے، خیرات نہیں بدلی کاسا بھی نہیں بدلا. کیا مانگنے والوں کی حالت میں تغیر ہے، خیرات نہیں بدلی کاسا بھی نہیں بدلا. بہت اچھے. ادوار غلامی ہے صدیوں سے یہاں یکساں، ادوار غلامی ہے صدیوں سے یہاں یکساں، محکوم کی نسلوں پر آقا بھی نہیں بدلا. ہم خاک نشیں اپنی حالت نہ بدل پائے، ہم خاک نشیں اپنی حالت نہ بدل پائے، امروز نہیں بدلا فردا بھی نہیں بدلا. واہ 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 واہ. امروز بھی نہیں بدلی فردا بھی نہیں بدلا. روز بھی نہیں بدلا فردا بھی نہیں. ہم خاک نشیں اپنی حالت میں بدل پائے، امروز نہیں بدلا فردا بھی نہیں بدلا. اسنویہ بدلا سے مراد یہ ہے کہ ہم نے نہیں بدلا. اب آپ جو کہہ رہے ہیں بدلی وہ دوسری بات ہے. امروز نہیں بدلا فردا بھی نہیں بدلا، جو قسط ادا کیجئے سب سود میں جاتی ہے. ارے واہ. جو قسط ادا کیجئے سب سود میں جاتی ہے، مقروض کی ذمہ کا قرضہ بھی نہیں بدلا. بہت اچھا. جو قسط ادا کیجئے سب سود میں جاتی ہے، مقروض کے ذمہ کا قرضہ بھی نہیں بدلا. دھوکے پہ نیا دھوکا اس ڈھب سے دیا سب نے، دھوکے پہ نیا دھوکا اس ڈھب سے دیا سب نے، بہروپ نہیں بدلا چولا بھی نہیں بدلا. واہ جی واہ واہ، واہ. بہت اچھا. بہت زبردست. دھوکے پہ نیا دھوکا اس ڈھب سے دیا سب نے، بہروپ نہیں بدلا چولا بھی نہیں بدلا. ہے مشق ستم جاری اندھیر کی نگری میں، ہے مشق ستم جاری اندھیر کی نگری میں، پرجا بھی نہیں بدلی راجا بھی نہیں بدلا. واہ واہ واہ. پرجا بھی نہیں بدلی راجا بھی نہیں بدلا. یہ آگ لگاتا ہے وہ آگ بجھاتا ہے،
یہ آگ لگاتا ہے وہ آگ بجھاتا ہے، پانی بھی نہیں بدلا، شعلہ بھی نہیں بدلا. ارے واہ، پانی بھی نہیں بدلا. بہت اچھا. یہ آگ لگاتا ہے وہ آگ بجھاتا ہے، پانی بھی نہیں بدلا، شعلہ بھی نہیں بدلا. مسعود میں اوروں کی خوشیوں میں تو شامل ہوں. واہ، مسعود میں اوروں کی خوشیوں میں تو شامل ہوں، فی الحال میرا غم سے رشتہ بھی نہیں بدلا. دکھتا بھی نہیں. ہاں ہاں بہت واہ اچھا. واہ واہ بہت اچھا. ہاں. فی الحال میرا غم سے رشتہ بھی نہیں بدلا، واہ، انداز سفر اپنا تھوڑا بھی نہیں بدلا، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا. ہاں. بہت واہ اچھا. بہت بہت شکریہ سر. کیا کہنے مسعود صاحب، بہت خوب بہت خوب بہت خوب. بہت اعلیٰ قاری صاحب. اچھا جناب، تو اب جو ہے میں گزارش کروں گا محترمہ سیدہ صالحہ بہن سے، ظاہر خیر کے لیے سیدہ صالحہ بہن. السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. آج میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا خاص شوق ترجمہ میرا شعبہ ہے، اور میں کتابوں مطلب مضامین وغیرہ کے ترجمے کرتی رہتی ہوں. تو یہ کافی 7-8 سال پہلے کی بات ہے جب ہم شکاگو میں رہا کرتے تھے. وہاں کا موسم جیسا سخت تھا آپ لوگوں کا اندازہ ہے، تو ہم گھر میں جب مقید ہوتے تھے تو میرا وقت کتابیں پڑھنے میں گزرتا تھا. اس کے بعد پھر بعض اچھی کتابیں پڑھنے کو مجھے ملی، تو میں نے سوچا کہ میں اس کا ترجمہ کر کے لوگوں تک پہنچاؤں. تو میں نے گریک فلاسفرز کی ایک سیریز تھی جو سمجھیے کہ بالکل نو آموز لوگوں کے لیے تھی، جن کو بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں. مجھے بہت دلچسپ اور اچھی لگی. تو پھر میں نے اور جعفری صاحب نے اس سیریز کی تقریباً 6 کتابوں کا ترجمہ کیا ہم نے. تو یہ کتاب یہ ایتھنس گریک فلاسفرز کے بارے میں ہے. 6 فلاسفرز، سقراط، ارسطو، فیثاغورس، اخلیدس وغیرہ. تو ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں، تو اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا. یہ کتابیں تقریباً 40 پیجز کی ہیں. تو اس کا میں کچھ ابتدائی حصہ سناتی ہوں، کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ میں نے ترجمہ کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کسی تک پہنچا نہیں. میں آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی لینا چاہوں گی، تو اجازت ہو تو میں یہ پیش کرتی ہوں. یہ سقراط کے بارے میں ہے. بالکل. 5ویں صدی قبل مسیح میں ایتھنس کا شمار بحیرہ روم کی چند طاقتور ترین شہری ریاستوں میں ہوتا تھا. اس کی فوج اس قدر طاقتور تھی کہ اس کے پڑوسی اس کی فوجوں سے مدد مانگا کرتے تھے. اس شہر نے نہ صرف شاندار فوجی مہمات سر کی تھیں بلکہ علوم و فنون میں بھی شہرت حاصل کی تھی اور سیاسی کارنامے بھی انجام دیے تھے. اس کا سب سے بڑا کارنامہ دنیا کے سب سے پہلے جمہوری نظام کا قیام تھا. ایتھنس کے شہری اپنی حکومت سے خوش تھے اور خود کو شدید خطرات سے محفوظ تصور کرتے تھے. طاقت اور تحفظ کے اس نظام سے ایتھنس کے معاشرے کو یہ فائدہ ہوا کہ اداروں کا قیام عمل میں آیا اور ایک ایسے طرز فکر کی ابتدا ہوئی جس کے اثرات آج بھی دنیا کی بہت سی اقوام پر محسوس کیے جاتے ہیں. ایتھنس کی تاریخ کے اس دور کو اس کا سنہری دور قرار دیا جاتا ہے. اسی دور میں اس نے فلسفے کے میدان میں چند اہم کارنامے انجام دیے. ایتھنس کے پرہجوم بازاروں میں سائنس، سچائی اور اخلاقیات پر گرما گرم بحثیں ہوا کرتی جو لوگوں کو مسحور کر دیتی، ان میں روشن خیالی کو جنم دیتی، اور جو لوگ ان بحثوں کو رک کر سنا کرتے ان کی ایک طرح سے غیر رسمی تعلیم بھی ہوا کرتی. اب تعلیم صرف عیاشی نہیں رہی تھی جو صرف تعلیم یافتہ افراد اور خوشحال طبقات تک ہی محدود تھی. ایتھنس کی سڑکیں فلسفیانہ نظریات کی پرورش کا مرکز بن گئی تھیں جن کا مطالعہ آج بھی دور جدید میں کیا جا رہا ہے. اس فلسفیانہ تھیٹر کے اسٹیج پر جو شہر کا عوامی مرکز تھا، روزانہ باقاعدگی سے دانشور جمع ہوا کرتے اور اپنے علم و دانش اور منطق میں اضافہ کرتے. عام عقل و سمجھ کے لوگ بھی ان گرما گرم مباحثوں میں حصہ لیتے. انہی لوگوں میں ایک نمایاں شخصیت سقراط کی تھی.
सुकरात इन फलसफियाना बहसों में शौक ज़ौक से हिस्सा लेता। एथेंस के बाजारों से गुजरने वाले लोगों को वो बहस मुबाहसा करने की दावत देता और इसको इस बात की कतई फिक्र न होती कि उनकी उम्र क्या है और वो किस मर्तबे के हामिल हैं। वो वहां से गुजरने वालों को रोकता और उन्हें उस वक्त तक जाने ना देता जब तक वो ये ना बताएं कि अखलाकियात, सच्चाई और नेकियों के बारे में उनके ख्यालात क्या हैं। उसने अपनी जिंदगी के बरसा बरस इन मुबाहसों की नजर कर दी है और लोगों को तहरीक दी कि वो खुद अपने मफरूजात का तज्जिया करें और अपने किरदार का भी जायजा लें। बहुत से मुतजस्सिस नौजवान जो इसके साथ बहस मुबाहसे करते उसकी अक्ल दानिश से फायदा उठाते थे। सुकरात के मुबाहसों का असल मौजू किरदार और अखलाकियात था, यानी सच्चाई का इदराक करना और उसी के मुताबिक अमल करना। उसकी जिंदगी में तो इन ख्यालात, आवाज आ रही है? उसकी जिंदगी में तो इन ख्यालात में कोई तब्दीली ना आई, लेकिन खुद एथेंस तब्दील हो गया। चौथी सदी क़ब्ल मसीह के अवाइल में एथेंस के जमहूरी निज़ाम का अमल रुक गया। उसके बेशुमार शहरी बीमारियों की भेंट चढ़ गए या जंगों में हलाक हो गए और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने उन्हें दबोच लिया। सुकरात जो इस हेजान खेज दौर की पैदावार था, बिल आखिर खुद इसी का शिकार हो गया। जब एथेंस अपने सुनहरी दौर के बामे उरूज से नीचे गिरा तो उसका तरक्की पसंद मुआशरा, जिसने इसके बेबाक नजरियात की परवरिश की थी, खुद उसका दुश्मन हो गया और इस काबिले एहतराम दानिश्वर को अपने आजाद ख्यालात की कीमत चुकानी पड़े। इसे मौत की सजा दे दी गई। एथेंस को जंग में पसपाई की हजीमत उठानी पड़ी। बीमारियों और अमवात ने तारीख के इस इंतहाई तरक्की याफ्ता माशरे को अचानक इस हद तक गिरा दिया कि 71 साला इस फलसफी को इन सारी खराबियों की जड़ करार दिया गया और उसके कंधों पर इन सारी नाकामियों का बोझ लाद दिया गया। इस सच्चाई के बावजूद कि सुकरात ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा लोगों को नेकी की तरकीब देने और एक अच्छे शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजारने की तालीम देने में सर्फ किया था, इसी माशरे ने जिसे उसने परवान चढ़ाया था, बिल आखिर इस फलसफी को मौत की सजा सुनाने की इजाजत दे दी, जिसका शुमार दुनिया के अजीम तरीन मुफक्किरीन में होता है। शुक्रिया। भी तो मैंने थोड़ा सा हिस्सा सुनाया आपको अपने वक्त के मुताबिक। अब उम्मीद कि आपको पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया। आप इसको मजीद आगे बढ़ाएं और इसको किताबात का इंतजाम करें कुछ। जी इंशाल्लाह मेरी तो ये ख्वाहिश है, लेकिन इसमें एक तो कॉपीराइट का मसला था। मैंने इस सिलसिले में इस इदारे से, पब्लिशिंग हाउस से मैंने कांटेक्ट भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप अपना पूरा प्लान बताएं कि आप किससे कहाँ छपवाएंगी, कैसे छपवाएंगी और इसका टारगेट वगैरह क्या होगा। तो ये सारी चीजें थी जो मैं अमेरिका में रह के नहीं कर सकती थी उस वक्त, और जाहिर है कि इसके लिए बड़े फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए फिलहाल तो ये अभी ऐसे ही रखा था। अब मैं इसको ये सालिया बहन, आपने जो अभी मौजू आज आपने बात की है, बहुत दिलचस्प मौजू है और इत्तेफाक से मैं पिछले चंद दिनों से इसी मौजू पे ज्यादा मैं सोच रहा था, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप भी इसके बारे में, एक नशिस्त के बारे में सोचिए, अगर कर सकती हैं हमारे। दरअसल बात यह है कि ये जो तलमीज बीबी हैं या सालिया बहन हैं या और लोग भी हैं, ये 5 मिनट 10 मिनट इनके लिए काफी नहीं है, और इसको पूरा एक हफ्ते में एक दफा वक्फ कर देना चाहिए कि भाई अब ये लोग पढ़ेंगे और जिनको सुनना है वो बैठ के सुनेंगे। यानी कि सिर्फ ये कि 5-5 10-10 मिनट की जो टच जाते हैं, ये तो बनती नहीं है बात। जी, वही रिजवान साहब का यही मतलब हुआ ना कि भाई इनके खास इनकी सिर्फ एक नशिस्त हो। ये बिल्कुल एक हर एक की एक नशिस्त हो और बैठ, हम लोग पहले ये लोग कर चुके थे, चाहे महीने में एक दफा नंबर आए किसी का या 10 महीने में नंबर आए, मगर फुल यानी कि पूरा काम सामने जाहिर है। तलमीज बीबी ने अभी बात कर रहे थे, वो इतनी सी बात थी, तृष्णा रह गए। अब ये सालिया बहन ने, इनका इतना अच्छा काम है, इसको पूरे को जाहिर होना चाहिए। इसी तरह से
اور بھی ہیں, آپ بھی خود بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں. تو ایک میرے خیال میں ایک گھنٹہ جو ہے یہ ایک انسان کو دینا چاہیے. میرا یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے, کیونکہ ہم لوگ بیٹھ کر کے ادھر کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں تو لوگ انٹرسٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا فائدہ وہاں بیٹھ کے, کچھ ہو تو نہیں رہا, کچھ سیکھے آدمی, کچھ سمجھے آگے بڑھے آگے. تو یہ میرے درست ہے. اور ہم نے اس طرح سلسلہ شروع کیا تھا. سیدہ صالحہ بہن نے 2 نشست کی تھی اردو ناول نگاری کی تاریخ کے اوپر. اسی طرح تلمیذ بہن نے بھی بات کی تھی اردو ناول نگاری کے اوپر. اور میں دوبارہ ان سے یہی گزارش کروں گا, آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں کہ یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ان لوگوں سے. تو یہ اکیلے یہ نہیں ہے, اور بھی ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد سے کسی کو بلا لو یا کینیڈا سے کسی کو بلا لو یا کوئی اور جو ہم بلا چکے ہیں. دیکھیں وہ تقی عابدی صاحب کو ہم نے بلایا تھا پوری نشست کی, تقی عابدی صاحب کے ساتھ ہم نے. بالکل درست ہے. پھر ہم نے ان کو عباس تابش صاحب کو بھی بلایا تھا, ان کے ساتھ بھی نشست کی تھی. جی غامدی صاحب کو بھی ہے. یہ غامدی صاحب سے ابھی نشست ہو چکی ہے ہماری اقبال کے اوپر. تو بالکل اب درست فرما رہی. تو ایسے ہم لوگ کرتے رہے, اور میں چاہوں گا کہ مجھے وہ زیادہ بہتر پر لگتا ہے فارمیٹ. میں زیادہ طور پر سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر فارمیٹ ہے کہ آپ ایک شخص کا چنیں اور پھر اس سے آپ کو سوالات ہوں تو سخت سوالات پوچھیں اس موضوع کے اوپر. میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. واللہ عالم, انشاءاللہ سلسلہ اس کو نہیں, کام تو اچھا ہو رہا ہے. بس یہ ہے کہ میری جو تجویز تھی میں نے پہنچا دیا. میں آپ سے بالکل متفق ہوں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جی السلام علیکم, میں سب کو سلام کرنا چاہتی ہوں. نرگس گیلانی بول رہی ہوں. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ایک چھوٹا سا وہ میں نے آج ایک موضوع پہ لکھا ہے, اگر آپ مجھے ٹائم دیں تو. ہم نے لکھا ہوا ہے, آپ کا نام موجود ہے میرے پاس, پوری لسٹ موجود ہے. چلیے سر. جی جو لسٹ پہ اگلا نام ہے وہ روحی خان صاحبہ کا ہے. روحی خان بات کریں گے آپ کچھ؟ جی جسٹ تھوڑا سا میں اپنے بچپن کا تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور نہایت ہی ناپختہ اور بے وزن میں جو ہے غزل اپنی پہلی شیئر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ اس وقت میرے کیا احساسات تھے جب میرے I was 4 years old جب فادر کی ڈیتھ ہو گئی. رائٹ آفٹر 10 years of him میرے نوجوان بھائی کی 19 سال میں ایکسیڈنٹ سے ڈیتھ ہو گئی. تو اس وقت میں 7th گریڈ میں تھی اور میں آئی گیس سینسٹیو بھی تھی, اور دوسرے یہ کہ شاید آپ کو پتہ حساس ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ہر وقت سوچتی تھی کہ وائی می, وائی اس. سو اٹ واز لائک اے فوبیا ٹائپ کہ بھئی اب کیا ہوگا, اب کوئی اور تو نہیں کوئی جائے گا. تو اس سلسلے میں نے اب ہر وقت سوچتی تھی فادر کیوں چلے گئے, سب کے فادر ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں نے لکھی, اور میں اجاز بھائی, عامر بھائی, رضوان صاحب اور مسعود قاضی صاحب سے ان کی رائے بھی لوں گی کہ کیسے بالکل ناپختہ, کوئی میں کسی کی شاگردی میں بھی نہیں تھی اور آج تک میں نہیں. سو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. نہ پوچھ ہم کیوں غم سے نہ ڈھال ہیں, بلائے دنیا سے بند دل کے تال ہیں. اے پد گیا سو تو میٹھی و ابدی نیند, اب ہم کہیں جناب کس کے لال ہیں. رہے ہیں کنارہ کش باوجود وفا کے وہ, یہی ہیں اجر ہمارے کیا خوب فال ہیں. کوچے میں تیرے جانے کی حسرت یہی تو ہے, یہ لوگ بھی انسان ہیں کہ لوہے کے جال ہیں. آتا نہیں ڈرنا دنیا سے دوست ہم کو, ترسیں کیوں روحی یہ تو تیرے خلال ہیں. تو یہ اس وقت میں نے لکھی تھی. بس اس کے بعد کافی چینجز میں ہے, مطلب موڈ میں اور ہر چیز میں, لیکن حالات کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدلتا رہتا ہے. تو لاسٹ ٹائم میں مرزا غالب کا یہ ایک مزہ کا انگیز یا مزہ کا خیز جو ہے وہ شعر پرچن میں نہیں ٹائم تھا, سوری اس کے لیے کہ تھوڑا سا 1 منٹ زیادہ لے لیا. تو اگر اجازت ہے صدر صاحب کی تو یہ شیئر کروں ترجمہ کے ساتھ. یہ ذرا عورت پہ ہے, یہ مرزا غالب کا, اجازت ہے؟ اوکے. ان مرد کے زن گرفت دانا نبوت, از غصہ فراغتش ہمانا نبوت, دارت بے جہان خونے و زنیست درد, ناظم بخدا چرا توانا نبوت. اس کا ترجمہ جیسے میں نے بولا تھا کہ صوفی تبسم, رافل رسل اور حمید یزدانی ادنی وغیرہ نے کیا تھا.
حمید یزدانی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جس آدمی نے شادی کر لی وہ دانا انسان نہیں ہے، اس لیے کہ بریکٹ میں شادی کے نتیجے میں یوں سمجھو مصائب و آلام سے فراغت نصیب نہ ہوگی۔ مجھے خدا پر رشک آتا ہے کہ یہ ساری کائنات اس کا گھر ہے لیکن اس میں عورت نہیں ہے، پھر بھلا وہ خدا توانا کیوں کرنا ہوگا۔ صبا اکبر آبادی نے اردو میں ان کی یہ ترجمہ کیا ہے، شادی جو کرے گا ہوگا دانا کیسے، افکار سے پھر جان بچانا کیسے، گھر ساری خدائی میں ہے گھر ساری خدائی میں ہے گھر والی نہیں، پھر میرا خدا نہ ہو توانا کیسے۔ شکریہ۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ بہت اچھا۔ بہت اچھا۔ شکر ہے کہ یہ شعر اردو میں نہیں غالب نے کہا، نہیں تو میسوجنسٹ کا لیبل لگ کے کب کے وہ بین ہو جائے ہندوستان پاکستان کے اندر، اچھا، کیونکہ بہت میسوجنی اس کے اندر جھلکتی ہے۔ اور باہر اب میں گزارش کروں گا محترمہ صوفیہ ضمیر بہن سے کلام کی۔ صوفیہ ضمیر، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں سب کو داد و تحسین دینا چاہتی ہوں۔ سب کا جو بھی کنٹریبیوشن تھا بہت اچھا تھا۔ عشرت بہن کا کلام جو انہوں نے پڑھا وہ بہت اچھا تھا، اعجاز صاحب کی غزل بہت اچھی تھی، صالحہ صاحبہ آپ کا مضمون بہت معلوماتی تھا، اور تلمیذ صاحبہ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ ہمیں تحقیق کرنا سکھائیں، اس سے ہم ضرور سیکھ سکیں۔ اور قاضی بھائی آپ کی غزل سن کے مجھے غلام محمد قاصر کی غزل یاد آئی۔ ان کی غزل بھی اسی زمین میں ہے کہ تصویر نہیں بدلی، چہرہ بھی نہیں بدلا، نظریں بھی سلامت ہیں، تصویر نہیں بدلی، شیشہ بھی نہیں بدلا، نظریں بھی سلامت ہیں، چہرہ بھی نہیں بدلا۔ تو وہ سیم زمین ہے، لیکن یہ مصرع ترائے انہی کی تھا تو اس پہ یہ پوری غزل لکھی تھی، یہ بالکل درست انہی کی زمین میں ہے۔ آپ کی زیادہ اچھی لگی، اور سب نے جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا بہت اچھا لگا۔ اور تلمیذ صاحب کا خصوصاً یہ کہ وہ فلمی صنعت میں جو بڑے شعراء نے کام کیا اس کے بارے میں لکھنا، تو آئی ول بی ویری انٹرسٹڈ ان اٹ، کیونکہ میرا بھی تھوڑا موضوع ہے، مجھے بھی اس موضوع سے دلچسپی ہے، تو بہت مجھے خوشی ہوگی اگر وہ لکھیں اور ہمیں سننے کا موقع ملے۔ تو جو میں شیئر کر رہی ہوں، ساری دنیا میں میرے جو سب سے پسندیدہ شاعر اور ادیب سب میں ملا کے وہ یوسفی صاحب ہیں۔ میں ان کی بہت بڑی فین ہوں، اور ان کی ہر کتاب میں نے درجنوں دفعہ پڑھی ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ تو وہ میری بیڈ سائڈ بکس ہیں، وہ میرے سرہانے رکھی رہتی ہیں، اور میں ہر وقت انہیں اٹھا کے پڑھتی رہتی ہوں، اور مجھے تقریباً زبانیں یاد ہیں۔ تو یہ ان کی آخری کتاب ہے جو 3 سال پہلے ہی آئی ہے، یہ ان کے آخری 3 یا 4 سال پہلے آخری مطبوعہ کتاب، یہ میں نے ابھی صرف 4-5 دفعہ پڑھی ہے۔ اس کا نام شام شیر یاراں ہے، اور آپ لوگ اس سے بالکل واقف ہوں گے، اور اگر نہیں واقف تو فوری طور پہ واقف ہو جائیں، کیونکہ اس کتاب کو پہ بہت تنقید ہوئی، لیکن میرے نزدیک یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے، اور شاید آب گم یا زرگزش کے لیول کی نہیں ہے، لیکن اپنی میرٹ میں کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ تو ان کی اس پہ میں نے چھوٹا سا ایک مضمون لکھا ہے، اور ظاہر مضمون کتاب پہ نہیں لکھا، وہ بہت طویل ہو جاتا ہے، یہ اس مضمون کا ایک اقتباس ہے لیکن اس کے انٹرو میں کتاب کی پہلے دے دیتی ہوں کہ یوسفی صاحب کی آخری مطبوعہ کتاب شام شیر یاراں ہے۔ اس کتاب کو آخری کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ آب گم کے غیر مطبوعہ 4 عدد چیپٹرز انہوں نے لکھ کر کہیں پال میں لگا کر رکھ چھوڑ دیے تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پرستار ان ادب پاروں کے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، تو وہ ایک شان بے نیازی سے جواب دیتے تھے کہ ہم نے اپنے لیے لکھے ہیں، اپنے مداحوں کے لیے نہیں۔ یوسفی صاحب، چاہنے والوں سے کچھ مطلب نہیں، آپ پھر پیدا ہوئے کن کے لیے؟ خیر، اب یوسفی صاحب تو نہیں رہے، شاید ان کے لواحقین بعد از مرگ ان کی تحریر کو دوام بخش دیں۔ اب یہ تو کچھ موضوع سے کنارہ کشی ہو گئی۔ تو اس کتاب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کتاب پر بڑی تنقید ہوئی کہ یہ کتاب اتنی دلچسپ نہیں ہے۔ شاید یہ بات کچھ صحیح ہو۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یوسفی صاحب کی باقی کتابیں بھی کوئی لاف آؤٹ لاؤڈ بکس نہیں ہیں، ان کو پڑھ کے آپ قہقہے نہیں لگاتے۔ وہ ایسی کتابیں ہیں کہ آپ کو ان میں ایک ذہانت نظر آتی ہے، جو انگریزی محاورہ ہے کہ دے ٹکل یور فینسی۔ تو وہ کتابیں یہ کرتی ہیں اور آپ کو مسکرانے پہ مجبور کرتی ہیں۔ اس کتاب میں بھی یہ خوبی ہے، لیکن محدود ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کتاب کا اسکوپ مختلف ہے۔ یہ کتاب یوسفی صاحب کی باقی کتابیں
حالانکہ زرگزشت ان کی سوانح عمری تھی، لیکن ان کا انداز فکشن والا تھا۔ یہ کتاب سیلیبریٹیز کے بارے میں ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بشرا رحمان کے بارے میں بات کی ہے، فیض احمد فیض کے بارے میں بات کی ہے، ادب، شاعری اور سیاست کے اکابرین کا ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں کے حوالے سے جب بات کی جائے تو ایک حد ادب مانے ہو جاتی ہے اور مزاح کو محدود کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کتاب میں شگفتگی نظر آتی ہے کہ اتنے بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں بات کرنے کے باوجود انہوں نے مزاح کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو اس کتاب میں انہوں نے اپنے ایک دوست ہیں برنی صاحب، تو ان کے بارے میں ایک خاکہ لکھا ہے، تو اس خاکے سے میں کچھ اقتباس پیش کرتی ہوں۔ برنی صاحب کا تعلق بینکاری کے پیشے سے تھا، اور یہ خاکہ اس کتاب کے چیپٹر یاد یار طرحدار سے لیا گیا ہے۔ یار طرحدار کی اصطلاح کسی اور نے بھی استعمال کی ہوگی، لیکن میرے ذہن میں تو فیض کا شعر ہی آتا ہے، جیسے ہم بزم ہیں پھر یار طرحدار سے ہم، رات ملتے رہے اپنے در و دیوار سے ہم۔ بینکاری کے بے حد خشک پیشے سے وابستہ ہونے کے باوجود برنی صاحب باغ و بہار انسان تھے اور ادب دوست اور ادب نواز بھی تھے۔ تو اس حوالے سے یوسفی صاحب لکھتے ہیں، اب یہ ان کی تحریر ہے۔ برنی صاحب کا حلقہ احباب وسیع تھا اور اتنا ہی متنوع بھی۔ پرانے ساتھیوں سے وہ ہمیشہ احترام و محبت سے پیش آتے اور کہتے دوست کتنا ہی آزردہ یا برہم و بیزار ہو اسے ہاتھ سے نہ جانے دو، مطلب یہ کہ آواز لگاتے رہو، صبح کا تھکا کبوتر شام کو چھتری پہ ضرور آئے گا۔ ایک جملہ وہ اکثر دہراتے تھے، I can't write off a friend۔ لطف و مدارت سے روٹھے کو منانا اور اسے تپاک و تواضع سے تالیف قلوب کرنا بھی انہیں آتا تھا۔ ایک دن ہنسنے ہنسانے کے موڈ میں تھے، کہنے لگے نمک کھانے اور کھلانے سے تلخیاں کم ہوتی ہیں، خاطر تواضع اور لذیذ غذا سے غلط فہمیاں اور رنجشیں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے پرزور تائید کی کہ شاہی ٹکڑوں سے باہمی شکر رنجی کا ازالہ ہوتا ہے۔ اپنے دوست کسی بھی نئے یا پرانے، زندہ یا مرحوم کی برائی یا غیبت نہ خود کرتے نہ سنتے۔ ان کے ایک دوست کی تحریروں کو اس کے دشمن اور مخالفین بے ربط، بور اور بکراتی قرار دیتے۔ کسی نے برنی صاحب سے شرارتاً پوچھا کہ موصوف کی نگارشات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ برنی صاحب نے ذرا دیر سکوت کیا، پھر فرمایا وہ میرے دوست ہیں، میں ان کی تحریریں نہیں پڑھتا۔ تواضع اور مدارت کا یہ عالم کہ انگریزی محاورے کے مطابق میز کھانوں کے بوجھ سے چرچراتی رہتی، ان کے دل کی طرح ان کا دسترخوان بھی وسیع تھا۔ جس ڈش کو خود سخت ممانعت ہوتی اسے دوسروں کو کھلا کر خوش ہوتے۔ ان کی ڈنر ٹیبل پہ انواع و اقسام کے اتنے لذیذ کھانے ہوتے کہ مجھے تو ایک منہ اور ایک معدہ ہمیشہ ناکافی محسوس ہوا۔ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کمال ہے، آپ کو ان کھانوں کی مکمل فہرست کہاں سے مل گئی جو ڈاکٹروں نے آج اس پر حرام کر رکھے ہیں؟ تو یہ ایک مختصر سا اقتباس تھا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے، اور بہت ہی دلچسپ کتاب ہے۔ شکریہ۔ بہت ہی اچھا، بہت اچھے ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ صوفیہ آپ نے جو اس کا اینگل بتایا ہے وہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ میرا اس کتاب کے بارے میں بالکل مختلف نظریہ ہے، اور بہرحال وہ الگ بات ہوگی اس پہ، لیکن بہرحال بہت بہت دلچسپ مضمون پڑھا آپ نے، بہت شکریہ۔ اچھا، لیکن آپ مختصراً بتائیے گا ضرور کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ میں ایک جملے میں کہوں گا کہ کاش یوسفی یہ کتاب نہیں لکھتے تو ان کا مقام زیادہ بڑا ہوتا۔ یہ بہت سے ناقدین کا خیال ہے۔ ہاں، لیکن میں اس سے اتنے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں جیسی کتاب چھپی تھی میرے پاس آ گئی تھی اور مجھ سے وہ ختم نہیں ہو سکی کتاب، وہ ابھی بھی اس کے آخر کے چند صفحات رہ گئے ہیں۔ آپ کو میں کیا کہوں، یوسفی ہیں یہ، جس کا میں بہت بڑا مداح ہوں، جو آپ کی طرح میں بھی سمجھتا ہوں کہ یوسفی میرے عہد کے تو سب سے بڑے تھے، وہ ان سے بڑا نہ کوئی شاعر تھا نہ کوئی اور رائٹر تھا، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ان کی کتاب کے میں آخری چند صفحات بھی ہضم نہیں ہو پا رہے مجھ سے۔ لیکن رضوان صاحب میں آپ سے یہ کہوں گی کہ دس از ناٹ لو ایٹ فرسٹ سائٹ بک، تو اس کو اٹ ول گرو آن یو، آپ اسے تھوڑا تھوڑا پڑھیں، اٹ ول گرو آن یو۔ میں اسے 5 دفعہ پڑھ چکی ہوں۔ آپ کی ایک بات بہت دلچسپ اس میں تھی جو میں نے اس پہ غور نہیں کیا تھا، آپ نے کہا تھا کیونکہ اس میں شخصی خاکے ہیں تو ایک احترام اس کے اندر ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن یہاں پہ جو ان کی 2-3 چیزیں، ایک تو انہوں نے باتیں دہرائی بہت ہیں اس کے اندر، اور دوسری بات ہے کہ انتہائی مشکل الفاظ کا استعمال بہت زیادہ کیا ہے، اتنا مشکل کیا ہے کہ وہ الجھن ہو جاتی ہے، تو کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا نا، تو وہ جو ہے ذرا 2 باتیں مجھے ابھی تم یاد آ گئی، باقی اور بھی لیکن صوفیہ صاحبہ کا انداز بیاں بہت اچھا، بہت اچھا پڑھتی ہے اور ایک دم سمجھ بھی آ جاتا ہے، اور اس میں بہت ہی
जी सिलसिला बहुत आसान तरीके से और माशाल्लाह बहुत अच्छा, बेहद अच्छा। और बहुत भाई आपकी टोपी भी बहुत अच्छी। किसकी बात हो रही भाई? आपकी बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नरगिस गिलानी बोल रही हूँ। आपकी टोपी बड़ी खूबसूरत है। ये क्या आप स्वाद से लाए? किसी ने दे दी थी तो पहन ली, अच्छा कोई बात जी, सही। अच्छा बहुत मोहतरमा खूबसूरत नरगिस सर। साहिबा, अब जी ये बहुत इसमें अच्छा आप ही का कहा नंबर आपने। है, आपसे गुजारिश करूंगा कलाम के लिए, मोहतरमा नरगिस गिलानी साहिबा। जी जी मैं पढ़ लूं जी। एक छोटा सा है ऐसे, बस मैंने आजकल के हालात पे लिखा है कि बिजली बिजली की आंख मचोली ने तमाशा बना दिया, जली बुझी यूं जिस्मो जान बताशा बना दिया। हम भूल बहुत गए अच्छे। थे इसकी अदाओं को, अपनी आनी जानियां दिखाकर दीवाना बना दिया। क्या बात है, आने जाने का क्या बाप जी रे। बिजली का अमल दखल जिंदगी में इतना है कि इसका एहसास आज से पहले कभी न था, इसलिए चंद इशात बिजली साहिबा के एजाज में लिख दिए। बाहर हिस्ट्री का बर्फानी तूफान और अंदर मिस बिजली रूठ कर बैठ गई। फ्रिज गुमसुम हो गए, बरहम हो गए, जिस्म मारे सर्दी के थर-थर कांपने लगे। बहुत अच्छे। डॉक्टर हजरात ने तिबी मशवरे दाग दिए, खबरदार अकड़ना इन हालात में खतरनाक है। आम हालात में भले अकड़ना, इस सर्दी में अकड़े तो टूट जाओ, बिखर जाओगे। एक बहुत अच्छे। लिहाज में सारा खानदान इकट्ठा होकर बैठ जाए, वल्लाह कुर्बान डॉक्टरी नुस्खों के। तंग आकर बिजली वालों को कोसना शुरू कर दिया। किसी सयाने ने कहा, वोट डालते हुए देखा नहीं, फेडरल से आजादी ले ली। छोटी छोटी कंपनीज ने रास्ता बना लिया, सो कमाई खूब, सर्विस सिफर। पानी भी गया, पूल जमकर आंखें दिखाने लगे, आओ गोता लगाकर दिखाओ, सो सारा डैलस गुमसुम है और हम हैं दोस्तों। शुक्रिया। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत मजे की थी। बहुत अच्छा लिखा है ये। बहुत आप नसर इसी तरह की लिखा करें, नसर ही लिखे आप। जी मैं भी यही कहना चाहती थी कि नसर ही लिखें। बहुत मिजाज आपका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे हैं रिजवान मियां। ये जो है ना मौजू, इसके अंदर आपकी कोई मंजूम आनी चाहिए बहुत जल्दी। आप बहुत अच्छा लिखते हैं इसमें मज़ाहिया, और ये तो बड़ा अच्छा मौका है। जी जी जी, मैंने को लिखा तो था, वो सुना दूंगा इंशाल्लाह। बिजली के ऊपर लिखे हैं, ये बिजली जो गई थी, ये पूरा आप आंखों देखा हाल जो है, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मैं जरूर लिखूंगा, आपने कह दिया है तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा मोहतरमा तलत खान साहबा, हमारे पास लिस्ट में अगला नंबर उनका है। जी बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का, लेकिन मैं कोई तैयारी नहीं कर सकी तो इसलिए माजरत चाहती हूँ। एक पुरानी गजल है, अगर कहें तो मैं सुना दूं, लेकिन कोई नई चीज नहीं है। मैं सुना सकती हूँ? जी जी, आपके पास 5 मिनट जी सही। अच्छा, ये थी, आओ बातें करें सखी अब सुख की छाँव की, आओ बातें करें सखी अब सुख की छाँव की, कभी आन की कभी बान की, कभी जान की कभी शान की, आओ बातें करें सखी। कभी सुबह की कभी शाम की, कभी काम की कभी नाम की, कभी दिन की कभी रात की, कभी बात की कभी बेबात की, आओ बातें करें सखी। कभी दुख की कभी दर्द की, कभी गम की कभी आलाम की, कभी चाह की कभी ठाह की, कभी आह की कभी वाह की, आओ बातें करें सखी। कभी दूर की कभी पास की, कभी अपने की कभी गैर की, कभी सूरज की कभी चांद की, कभी पानी की कभी आग की, आओ बातें करें सखी। आओ बातें करें सखी अब सुख की अब छाँव की, आओ बातें करें सखी। वाह, जी बस यही था मेरे पास कहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आबिद भाई, आप हमें फ्लोरिडा से ज्वाइन किया है, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं आबिद जाहिद भाई?
جی جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی. جی بس میں آج دیکھنا ہی چاہ رہا تھا سر, جو ہے میں انجوائے کر رہا ہوں تھوڑا گاڑی پہ, وائف گاڑی چلا رہی ہیں تو انجوائے کر رہا ہوں پروگرام بس. چلے ٹھیک ہے, شکریہ. چلے شکریہ بہت. السلام علیکم. السلام علیکم. عامر سلمان بھائی اگر آپ موجود ہیں, ہمیں ڈراپ کر گیا عامر بھائی. تو ویسے بھائی آپ کی اجازت سے میں کچھ کلام سنا دیتا ہوں اپنا, جو کہ پچھلے جو 7 دنوں کے واقعات تھے, جی ہاں 5 دنوں پہ, اس پہ میں نے ایک لکھا ہے, تو اس میں آپ نے شاید اردو گھر کی ویب سائٹ پہ, فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے. جی ہاں پڑی اس سال بستی میں بڑی زوروں کی سردی ہے. بہت خوب. پڑی اس سال بستی میں بڑی زوروں کی سردی ہے, رگوں میں آ کے بیٹھی کپ کپی زوروں کی سردی ہے. واہ واہ. رگوں میں آ کے بیٹھی کپ کپی زوروں کی سردی ہے. فلک نے برف کی ایک چاندنی اجلی بچھائی ہے. فلک نے برف کی ایک چاندنی اجلی بچھائی ہے. فضا بھی منجمد ساری تبھی زوروں کی سردی ہے. فلک نے برف کی ایک چاندنی اجلی بچھائی ہے. فضا بھی منجمد ساری تبھی زوروں کی سردی ہے. رضائی برف کی اوڑے زمیں بھی سو گئی شاید. رضائی برف کی اوڑے زمیں بھی سو گئی شاید. سبھی ٹھنڈے رہے بیٹھے ابھی زوروں کی سردی ہے. سبھی ٹھنڈے رہے بیٹھے ابھی زوروں کی سردی ہے. کسی کا ڈر نہیں مجھ کو جو لرزاں ہوں میں صبح و شام. کسی کا ڈر نہیں مجھ کو جو لرزاں ہوں میں صبح و شام. سبب کل جھر جھری اتھر تھری زوروں کی سردی ہے. سبب کل جھر جھری اتھر تھری زوروں کی سردی ہے. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. پریشاں کر رہا ہے بجلی کا بحران سرما میں. پریشاں کر رہا ہے بجلی کا بحران سرما میں. جو سب ہیٹر رہے ٹھنڈے لگی زوروں کی سردی ہے. جو سب ہیٹر رہے ٹھنڈے لگی زوروں کی سردی ہے. وبا کے عذر سے مسجد نہیں جاتے تھے پہلے بھی. وبا کے عذر سے مسجد نہیں جاتے تھے پہلے بھی. بہانہ اب یہ ہے ان کا اجی زوروں کی سردی ہے. بہانہ اب یہ ہے ان کا اجی زوروں کی سردی ہے. نہیں جاڑا کراچی سا نہیں لاہور سا موسم. نہیں جاڑا کراچی سا نہیں لاہور سا موسم. مجھے ڈیلس لگے نتھیا گلی زوروں کی سردی ہے. بہت اچھا. مجھے ڈیلس لگے نتھیا گلی زوروں کی سردی ہے. ٹھٹرتے ہی مقطع ہے جناب. ٹھٹرتے ہی ادا ہوں اب غزل کے شعر بھی مسلم. ٹھٹرتے ہی ادا ہوں اب غزل کے شعر بھی مسلم. سکڑ جائیں یہاں نظمیں جمی زوروں کی سردی. بہت خوب, بہت زوروں کی سردی ہے. پڑی اس سال بستی میں بڑی زوروں کی سردی ہے. مجھے ڈیلس لگے نتھیا گلی زوروں کی سردی. بہت خوب, بہت اچھا, بہت اچھا. یہ میری طرف سے تھا. عامر بھائی لوٹ کے نہیں آئے ابھی تک, تو میں صدر مجلس جناب توصیف کمال صاحب آپ سے گزارش کروں گا خطاب کے لیے. ہاں جی ہاں, بس معذرت کے فون کر دیا تھا بیچ میں. تو تھوڑی سی میں نے بات اس کے تحقیق کے بارے میں سنی, ریسرچ کے بارے میں, کہ اردو کی کتابیں نہیں مل رہی ہیں. تو میرے خیال سے یہاں پر امریکہ میں 2 لائبریریاں ہوں گی جہاں اردو کی کتابیں ہوں گی. ایک تو لائبریری آف کانگریس واشنگٹن ڈی سی میں, میرے دوست نے بتایا تھا کہ وہ وہاں گئے تھے بہت پہلے. اور دوسری ہے یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی لائبریری. 2 تو میرے خیال سے ہیں جس میں اردو زبان میں کتابیں ہیں, اور ان کا مجھے نہیں پتا. تو اس موسم میں مجھے وہ آ گئی فیض احمد فیض کی چھوٹی سی غزل یاد آ گئی, سنا دوں اگر آپ کی اجازت سے. باہر آئی تو جیسے یک بار لوٹ آئے ہیں پھر عدم سے. باہر آئی تو جیسے یک بار لوٹ آئے ہیں پھر عدم سے.
وہ خواب سارے شباب سارے جو تیرے ہونٹوں پر مر مٹے تھے، جو مٹ کے ہر بار پھر جیے تھے، بکھر گئے ہیں گلاب سارے جو تیری یادوں سے مشکوی ہیں، جو تیرے عشاق کا لہو ہیں، ابل پڑے ہیں عذاب سارے. یہ دیکھیں بھائی، ابل پڑے ہیں عذاب سارے. ملال احوال دوست ہاں بھی، خمار آغوش مہ اوشاں بھی، غبار خاطر کے باب سارے. یعنی باہر آئی تو سب یاد آ گئے. غبار خاطر کے باب سارے، سوال سارے جواب سارے، باہر آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے. تو یہ فیض احمد فیض بھی بہت آپٹمسٹ پوئٹ بھی تھے، آپٹمسٹ پازیٹیو. انہوں نے کافی باتیں کی لہو کی اور اپنے ہیومینٹی کی سفرنگز، لیکن پازیٹیو سائڈ بھی تھی ان کی، آپٹمسٹ. تو یہ تھا. پھر ایک چھوٹی سی یہ کچھ شعر ہے. ایک ہمارے جاننے والے شاعر تھے کراچی میں، خالد علیگ، ان کا انتقال ہو گیا بہت پہلے. تو بہت ہی ٹیلنٹڈ شاعر تھے بیچارے. تو ان کے چھوٹے سے کچھ شعر ہیں خالد علیگ صاحب کے. تم کچھ بھی کہو میں خدا کچھ نہیں کہتا، تم کچھ بھی کہو میں خدا کچھ نہیں کہتا، سچ کہتا ہوں اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا. دنیا ہے کہ دشنام ترازی پہ تلی ہے، اور میں کہ بجز حرف دعا کچھ نہیں کہتا. مجھ سے تو یہی کہتا ہے وہ کہ جو کہ سچ ہے، مجھ سے تو یہی کہتا ہے وہ کہہ کہ جو سچ ہے. تم بھی تو کہو تم سے خدا کچھ نہیں کہتا. کیا طوق سلاسل کی صدا ہی نہیں آتی؟ سنیے بھائی مصرع. کیا طوق سلاسل کی صدا ہی نہیں آتی کہ کیا دستے تہے سنگ جفا کچھ نہیں کہتا. تم نے بھی تو انگاروں پہ دیکھا ہے میرا رقص، تم نے بھی تو انگاروں پہ دیکھا ہے میرا رقص، تم سے میرا نقش کفا پا کچھ نہیں کہتا. مجھ کو تو صدائیں پہ صدا دیتا ہے اے دوست، مجھ کو تو صداؤں پہ صدائیں دیتا ہے اے دوست، کیا تجھ سے تیرا بند قبا کچھ نہیں کہتا. خالد کا یہ حال ہے اے یار خوش آغاز، خالد کا یہ اب حال ہے اے یار خوش آغاز، یا نام تیرا لیتا ہے یا کچھ نہیں کہتا. یہ خالد علیگ مرحوم شاعر ہوتے ہیں زمانے میں. میں نے ان کو سنا ہے لائیو ایک مشاعرے میں. اچھا جی، کراچی میں پی ایم اے کا ایک مشاعرہ تھا، اس میں میں نے سنا ان کا ایک شعر مجھے یاد رہ گیا کہ میں صلیب وقت پہ کب سے ہوں، مجھے اب تو اس سے اتار لو کہ سزا بھی کاٹ چکا ہوں میں، میرا فیصلہ بھی ہوا نہیں. اچھا بہت ہوا. ہمارے بھائی کے بہت دوست تھے، بڑے بھائی یوسف جمال. تو میں یوسف بھائی نے مشاعرہ کروایا تھا نیشنل بینک کا، جس میں یہ فراز احمد بھی آئے تھے اور سب بھی آئے تھے. تو اس میں خالد علیگ نے یہ غزل انہوں نے پڑھی تھی نیشنل بینک کے مشاعرے میں. تو بس یہی ہے. اور سب کو دعائیں سب کے لیے کہ سب صحت سے رہیں. ابھی تک چل رہا ہے کرونا، ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. اب میرا تو دوسرا وہ لگے گا جسے کہتے ہیں ویکسین کا شاٹ، انشاءاللہ.